اب وہ لوٹ مار کرنے والے کہہ رہے ہیں 25 سال ہو گئے، ہم نے ملک کو یہ کر دیا، ہم نے ملک کو وہ کر دیا، تو پھر اب کیا لینے آئے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس وقت ملک میں ایک بہت زوردار سیاسی معاذرائی، سیاسی جنگ کہہ لیں، پورے عروج پہ الزامات کی بھرمار ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں دھڑا دھڑ، اور حکومت کی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں وہ اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ سنا کہ وہ ہیکروں سے کوئی 10 ارب تک کا سودا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ ابھی مان نہیں رہے، اور انہوں نے جمعہ کے دن، جمعۃ المبارک کے دن وہ سارا کچھ آؤٹ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، جس سے حکومتی صفوں میں بہت کھلبلی مچی ہوئی۔ ایک پریشانی ہے، آج سلامتی کونسل کا، نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو چکا ہے، اس کا اعلامیہ آنا باقی ہے۔ کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے؟ یہ سارا کھیل کون کھیلتا رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور بظاہر جو چیزیں باہر آ رہی ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ جاتی عمرہ بیٹھ کے پرائم منسٹر کو آرڈر دے رہی، احکامات دے رہی، اور وزیر اعظم صاحب آگے اپنے پرنسپل سیکرٹری صاحب کو احکامات دے رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اگر محترمہ کے احکامات پہ عمل کیا گیا تو سب پھنس جائیں گے، شور پڑے گا، بدنامی بہت ہوگی۔ انڈیا سے معاملات کرنے کی وجہ سے پہلے بھی اس فیملی پہ بہت سارے معاملات آئے، مودی کو یہاں بلایا گیا اور بغیر ویزے کے، بغیر کسی ایجنسی کو، بغیر کسی سیکورٹی ادارے کو بتائے ہوئے سیدھا جاتی عمرہ ہی بلایا گیا، اور بہت سارے معاملات ان کے ساتھ خفیہ چل رہے ہیں اس فیملی کے، ان کی تصدیق ہوتی رہتی ہے آئے دن، لیکن اس کے خلاف اللہ کا کرنا دیکھیں کہ کوئی کارروائی ہوتی ہے تو دب جاتی ہے تھوڑے دنوں بعد، کوئی کارروائی، کوئی عدالتی کارروائی کوئی 6 مہینے بعد، سال بعد ختم، 2 سال بعد ختم، وہ پھر پاک صاف شفاف۔ ساکھ ڈار صاحب ملک سے بھاگے ہوئے تھے، 5 سال بعد آئے ہیں، اور پھر خزانے پہ بٹھا دیے گئے۔ الزامات بھی خزانے کے تھے اور خزانے پہ بٹھا دیے گئے، لیکن ابھی تک میں نے نہیں پڑھا، شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو، کہ کوئی نوٹس کسی طرف سے بھی نہیں لیا گیا۔ جو ادارے ان کو روز نوٹس دیتے تھے، عدالتیں، کہ پیش ہوں عدالتوں میں آ کے، جنہوں نے ان کی جائیدادیں بھی بیچنے کے احکامات جاری کر رکھے تھے، اور سٹے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، ان میں سے بھی کوئی نہیں بولا۔ انڈیا ہمارا ازلی ابدی دشمن، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا مسلمانوں کی مخالفت کا، صرف پاکستان کا نہیں بلکہ عالم اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن۔ انڈیا میں تو جو ظلم و ستم وہ کرتے رہتا ہے، اب اس نے یہ کام برطانیہ میں بھی شروع کر دیا۔ آج جس دن ایشیا کپ میں انڈیا پاکستان کے ہاتھوں کرکٹ میچ ہارا، اس کے بعد RSS کے گنڈے جو تقریباً کافی بڑی تعداد میں برطانیہ بھی پہنچا دیے گئے ہیں، انہوں نے برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔
اس سے پہلے وہاں نیشنلسٹ تھے جو باہر والوں کے ویسے خلاف تھے کہ باہر والے یہاں کیوں آئے ہیں، کیوں رہتے ہیں۔ اب یہ ہندوؤں کو ایک منصوبے کے تحت وہاں آہستہ آہستہ سیٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کو کسی صورت بھی اسلام کی تیزی سے اشاعت، بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کا پھیلنا پسند نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام اپنی طاقت سے، اپنی خوبصورتی سے اور اپنی بہترین تعلیمات کی بنیاد پہ بڑی تیزی سے برطانیہ، یورپ، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ جو لوگ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، بالآخر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مذاہب میں سے کوئی سچا مذہب اگر ہے تو اسلام ہی ہے، دین فطرت، اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین۔ اس لیے کہ جو خدا کو نہیں مانتے، بتوں کے پجاری ہیں، کوئی پتھروں کو پوجتا ہے، کوئی درختوں کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو۔ اب جوں جوں انسانیت باشعور ہو رہی ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی رب ہے، اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے۔ یہ سارا نظام ہستی جو چل رہا ہے، یہ کسی مالک کی مرضی سے چل رہا ہے اور اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اور اسی کا ارشاد مبارک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس مالک، اس خالق، اس رازق کے ہاں دین اگر کوئی ہے سچا تو اسلام ہے۔ اب اسلام دشمنوں کو ایک آنکھ بھی یہ دین نہیں بھا رہا، وہ اس کے خلاف دن رات سازشوں میں مصروف رہتے۔ تو انڈیا میں بھی بہت کوشش ہو رہی ہے، ہندو انتہا پسند کوشش کر رہے ہیں وہاں بھی تنازع کرنے کی۔ مسلمانوں سے، اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کے ان کی سازش کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو بندہ ہار رہا ہوتا ہے، جو شکست کھا رہا ہوتا ہے، وہ لڑائی چاہتا ہے، وہ فساد چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ دونوں ہی بند ہو جائے، دونوں کا کام۔ تو الحمدللہ ہمارا دین سچا، ہمارا پیغام سچا، ہماری دعوت سچی، تو ہمیں لڑنے کی ایسی جگہ پہ جہاں قانون موجود ہے، اور میں نے دیکھا ایک دو دفعہ میری موجودگی میں بھی وہاں جو نیشنلسٹ مسلمانوں کے خلاف نکلتے ہیں کبھی مسجدوں کے باہر آ کے، تو وہاں قانون حرکت میں آتا ہے اور قانون ان کو اپنی پابندیوں میں جکڑتا ہے الحمدللہ۔ اور امید کرتا ہوں کہ وہاں جو ہندو انتہا پسندی کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں کا قانون ان کے خلاف پوری طرح حرکت میں آئے گا۔ یہاں پاکستان میں کاش کوئی بندے کے پتر حکمران آ جاتے، یہاں کو تھوڑا سا اسلام کا عملی نمونہ لوگوں کو دکھاتے، لیکن بدقسمتی سے یہاں لوٹ مار والے رائے، ایک بھی لوٹ مار کا خاندان 5 سال، پھر دوسرا خاندان لوٹ مار 5 سال، پھر تیسرا خاندان 5 سال لوٹ مار ہی چل رہی۔ اب وہ لوٹ مار کرنے والے کہہ رہے ہیں 25 سال ہو گئے، ہم نے ملک کو یہ کر دیا، ہم نے ملک کو وہ کر دیا، تو پھر اب کیا لینے آئے ہو؟ جب تم پہلے 25 سال میں ملک کو آگے نہیں لے جا سکے، کوئی سیدھے رستے پہ نہیں ڈال سکے، ملک کا بیڑا غرق کرتے رہے ہو، بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی نیچے لے گئے ہو، تو اب کیا لینے آئے ہو؟ اب تمہارے پاس کوئی نیا فارمولہ آ گیا، کوئی نیا اعلیٰ دین کا چراغ آ گیا۔ جسے ساگ ڈار کو لائے ہو، اس کے بارے میں تو زیادہ تر یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو پیسے پوسے سیلاب کے اکٹھے ہوں، یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے انہیں باہر پہنچا دے، تاکہ بڑے میاں صاحب جو 4-5 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی خزانہ اگر تھوڑا بہت خالی ہوا ہے تو اسے اسحاق ڈار صاحب بھرنے کے لیے بڑے اہتمام سے، بڑے انتظامات سے، بڑے وعدے وعید کروا کے لائے گئے ہیں۔ لیکن میں امید کر رہا ہوں، مجھے حالات اس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سب ملک لوٹنے والے انشاءاللہ پکڑے جائیں گے، یہ گرفت میں آئیں گے۔ حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ اب بچ کے شاید یہاں سے نکل نہیں سکیں گے،
یہ میرے مالک کی رب کی گرفت میں آئیں گے جس کی گرفت بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ان کو ڈھیل تو بڑی ملی ہے اور وہ ڈھیل دیتا ہے، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ ڈھیل دیتا ہے کہ کر لو جو کرنا۔ انہوں نے ملک کے ساتھ کو اچھا نہیں کیا، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ جب یہ بیان بازی کرتے ہیں تو ایک کا بیان ادھر سے آتا ہے، دوسرے کا ادھر سے آتا ہے، تیسرے کا ادھر سے، اور سارا میڈیا خریدا ہوا ہے۔ سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہی سچے ہیں اور یہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، اور جب ان کو بھگتنا پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ تو ملک کا بیڑا غرق کر گئے۔ باہر پٹرول کی قیمتوں کے حساب سے اس وقت پاکستان میں پٹرول کی قیمت 70 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے، یہ 250 پر لیٹر دے کے بھی قوم پہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ کبھی ہمیں ڈار دکھا رہے ہیں، کبھی مفتاح دکھا رہے ہیں، اور کبھی کوئی اور تماشا دکھائیں گے۔ تو اب یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں انشاءاللہ۔ میرا دل کہتا ہے، مجھے میرے رب کے کرم سے امید ہے، اور اس نے مجھے ارشاد فرمایا اور سب میرے جیسے گناہ گاروں کو ارشاد فرمایا، قل یا عباد، محبوب آپ فرما دیں ان کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور جس مالک نے یہ ملک دیا ہے اس کے کرم سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا انتظام فرمائے گا کہ یہ چور اور ڈاکو سارے پکڑے جائیں گے، یہ گرفت میں آئیں گے، اور یہ ملک جو ہے یہ انشاءاللہ اس پہ حکمرانی جو ہے وہ اللہ کے قانون کی ہوگی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بالآخر یہاں جاری و ساری ہوگا۔